الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا ونؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سورۃ الشعراء، اس کی ابتدائی 110 آیات ہم نے پڑھی ہیں اور 19واں پارے کا تقریباً نصف ہے۔ جناب نوح علیہ السلام کی دعوت کا تذکرہ گزشتہ نشست میں آ گیا تھا۔ 3 نکاتی ایجنڈا جو انہوں نے ان کے سامنے پیش کیا ہے، اس کے جواب میں قوم کا جو جواب آیا ہے اس کو قرآن کریم یہاں پر نقل کرتے ہیں۔ قالوا نؤمن لک، نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا ہے کیا ہم مان لیں آپ کی بات، واتبعک الارذلون، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے جو ماننے والے ہیں ان میں سے اکثر کمزور اور غربا ہیں۔ تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ یہ جو مسکینوں کی یا غربا کی ایک چھوٹی سی جماعت ہے، ہم ان میں شامل ہو کر گویا کہ جو بالکل کمزور لوگ ہیں ان میں شامل ہو جائیں؟ یہ ہمیشہ سے ایسے ہوا ہے کہ جو لوگ ذرا ذہین ہوتے ہیں، جن کے ذہن ذرا شارپ ہوتے ہیں اور تیز تراز لوگ ہوتے ہیں، وہ معاشرے کو اس طرح سے بنا دیتے ہیں کہ جس میں طبقات بن جاتے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جس سے وہ معاشرہ، وہ سسٹم انہیں فیسیلیٹیٹ کر رہا ہوتا ہے، اور اسی کے ساتھ جب کچھ لوگ فیسیلیٹیٹ ہو رہے ہوں گے تو کچھ لوگ محرومین بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس کی مثال آج دنیا کے اندر واضح انداز میں دیکھی جا سکتی ہے کہ کس طرح سے آج کا جو سسٹم ڈیولپ کیا گیا ہے، اس کے نتیجے میں ایک تو بہت بڑا پردہ جو سمجھیے کہ گلوبل ہے، اس میں بھی 1-2% لوگ وہ ہیں کہ جو دنیاوی جو بھی چیزیں ہیں ان سے مستفید ہو رہے ہیں، اور اکثر و بیشتر لوگ وہ جو ہے وہ محروم ہیں۔ اسی طرح سے اقوام کے اندر، ملکوں کے اندر یہ چیزیں دیکھی جائیں گی۔ اب یہ جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے بڑی محنتوں کے ساتھ ایسے سسٹم کو ڈیولپ کیا ہوتا ہے کہ اس سسٹم کے ذریعے سے انہیں ہمیشہ کے لیے فائدہ ہوگا، ان کو، ان کی نسلوں کو، ان کے اقارب جو ہیں وہ سارے کے سارے ویل فیسیلیٹ ہو جائیں گے۔ ان کو اگر کہا جائے کہ یہ جو تم نے سارا کا سارا جالا بن رکھا ہے اسے توڑ دو، اور اللہ تعالیٰ نے جو شیلٹر مہیا کیا ہے جس کے اندر سارے انسان برابر ہیں، اگرچہ کہ امارت و غربت تو رہے گی لیکن بہرحال بنیادی چیزیں سب کو میسر آئیں گی۔ کوئی ذات برادری کی بنیاد پر، کسی طبقے کی بنیاد پہ کسی کو کوئی عزت حاصل نہیں ہوگی۔ ان کے لیے معاملہ آسان نہیں ہوتا کہ وہ اپنی بادشاہتیں چھوڑ دیں، اپنی وزارتیں، اپنے عہدوں کو چھوڑ دیں۔ تو اس پر انہوں نے گویا کہا کیونکہ معاشرے کے اندر ایک تقسیم تو تھی، اور اس تقسیم میں جو غربا تھے، جو محرومین تھے، ان کے اندر ان کو بڑی اٹریکشن محسوس ہوتی ہے وقت کے پیغمبر کی بات کے اندر، کیونکہ وقت کے پیغمبر کی بات فطری ہوتی ہے، اور یہ محرومین کا جو طبقہ ہے یہ ان کی طرف رخ کرتا ہے۔ تو جس کے نتیجے میں اکثر و بیشتر لوگ جو ہیں وہ نبی کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک کے اندر بھی اگرچہ کہ کچھ امیر لوگ بھی شامل ہوئے ہیں، لیکن بلال حبشی کون تھے، حضرت یاسر کون تھے، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ لوگ سارے کے سارے غرباء میں سے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہیں اس سسٹم نے دبا کر رکھا ہوا، اور اس کے خلاف گویا کہ ایک آواز ہے جو نبی کی آئی ہے۔ ہمارے ہاں اسلام کا جو تصور ہے وہ نماز روزے کا ہے، جبکہ اسلام نماز روزہ اس کا ایک جز ہے۔ اصل تو ایک سسٹم لے کر آیا ہے، ایک ایسا سسٹم کہ جس سسٹم کے تحت سارے انسانوں کی بنیادی ضروریات پوری ہو سکیں، ان کی جسمانی بھی اور روحانی ضروریات بھی جو ہے وہ پوری ہو سکیں۔ بہرحال وہ لوگ کہ جنہوں نے یہ سارا کا سارا جال بنا ہوتا ہے، انہوں نے آگے سے کہا ہے کہ کیا ہم ان گھٹیا لوگوں کے ساتھ شامل ہو جائیں؟ قال وما علمی بما كانوا يعملون، اور یہ بھی ممکن ہے کہ انہوں نے کہا ہو کہ یہ تو اخلاق کے اعتبار سے بھی کم ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ بہرحال ان لوگوں کے ہاں اخلاق کے اپنے پیمانے ہوا کرتے ہیں۔ اس کا جواب جو ہے وہ نوح علیہ السلام نے دیا ہے۔ فرمایا کہ مجھے کیا علم کہ وہ کیا کرتے ہیں،
ان حسابہم الا علی ربی، ان کا حساب میرے ذمہ نہیں ہے، ان کا حساب میرے رب کے ذمہ ہے۔ اگر تمہیں وہ گھٹیا محسوس ہو رہے ہیں اور تمہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ ایمان لے تو آئے ہیں لیکن کردار کے اعتبار سے وہ کمزور ہیں، اس کا حساب میں نے نہیں لینا۔ اس بات کو اگر ہم سمجھ لیں، اللہ کے پیغمبر ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا حساب میرے ذمہ نہیں ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ لوگوں کا حساب کرنے خود نہ بیٹھ جائیں، اپنی نشستوں کا اندر جائزہ لیں کہ لوگوں کے کردار پہ کس طرح سے ہم تان زنی کرتے ہیں۔ گویا کہ جیسے ہم ان کے اوپر داروغہ مقرر ہیں، ہم لوگوں کے اخلاق کے حوالے سے، لوگوں کے کردار کے حوالے سے لمبی لمبی ڈیبیٹس جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ ہمارا ان سے کوئی واسطہ ہی نہیں۔ تو اس معاملے کو سمجھنا چاہیے، جتنا ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے۔ آپ دوسرے کی تصویر کو تو دیکھتے ہیں، کبھی اپنے گریبانوں کے اندر بھی تو جھانک کر دیکھیں، کبھی اپنی صبح و شاموں کا بھی تو جائزہ لیں، کبھی اپنے کردار کی پستی کی طرف بھی تو غور کریں کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں، تو پتہ چل جائے گا کہ نہیں، یہ سامنے والا مجھ سے کچھ بہتر ہی ہے۔ تو فرمایا بہرحال کہ ان کا حساب میرے ذمہ نہیں ہے، لو تشعرون، اگر تم سمجھتے ہو، وما انا بطارد المؤمنین، اور میں نہیں ہوں دور کرنے والا مومنوں، ایمان والے ہیں، تمہارے کہنے پر میں ان کو دور نہیں کروں گا، اگر کہ تم بڑے بڑے چوہدری ہو۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے اندر بھی یہ معاملہ آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاریخ انسانیت کے سب سے ذہین شخص تھے، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کے اندر جب یہ خواہش پیدا ہوئی کہ ان چوہدریوں کو ذرا بلا کر اگر میں اپنے پاس بلا لوں، اگر کہیں یہ متاثر ہو جائیں گے، جیسے ابو جہل اگر متاثر ہو جاتا تو پورا کا پورا مکہ ہی مان لیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کے اندر اگر کبھی یہ خواہش پیدا ہوئی بھی، اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا جو کوئی بھی خود طلبگار ہے اس دعوت حق کا، آپ اسے کہیے، جو نہیں آنا چاہتا آپ کیوں سے جا کر بار بار کہتے ہیں۔ اور جن کو یہ غربا اور مساکین کہہ رہے تھے، ان کے بارے میں سورۃ الانعام کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، اے نبی آپ ان لوگوں کو سلام کہا کیجیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اگرچہ کہ وہ ہلکے لوگ تھے دنیاوی اعتبار سے، لیکن ایمان، تقوی، طہارت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں وزنی کر رکھا تھا، تو رسول اللہ کو فرمایا ہے کہ فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، آپ انہیں سلام کیجیے۔ تو وہی طرح وہی انداز ہے کہ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ، میں تو نہیں ہوں مومنین کو اپنے آپ سے دور کرنے والا، ان انا الا نذیر مبین، بلکہ میرا معاملہ تو یہ ہے کہ واضح انداز میں، صاف صاف انداز میں اللہ کا میسج تم تک پہنچا دوں، تمہیں خبردار کر دوں۔ اس میسج کے نتیجے میں جو لوگ میرے پاس آ جائیں، وہ غربا میں سے ہو، عمرا میں سے ہو، خواتین میں سے ہو، مردوں میں سے ہو، جو کوئی بھی ہو، جو بھی میرے پاس آ جائے گا جس نے اللہ کا میسج کنوے کر لیا، میرے لیے وہ معتبر ہے۔ اس پر یہ ظاہر ہے کہ کون جو ہے وہ ریئیکشن کر گئی، اور جو قوم کے بڑے بڑے چوہدری تھے جنہوں نے وہ سارا کا سارا سسٹم جو ہے وہ ڈیولپ کر رکھا تھا، انہوں نے آگے سے ریئیکشن دکھایا، ناراضگی کا اظہار کیا۔ اور ظاہر ہے کہ اس بات کو ہم جانتے ہیں کہ قرآن کریم نے ان کا تذکرہ کیا ہے کہ 9.5 صدیاں نوح علیہ السلام نے ان کے مابین بسر کی ہے۔ کتنا عرصہ؟ 950 سال۔ اور یہ بالکل آخری بات ہے کہ جس کا تذکرہ اب قرآن نے کیا ہے، قالوا لئن لم تنتہی یا نوح، قوم نے کہا بلا شبہ اے نوح، اے نوح علیہ السلام اگر آپ باز نہ آئے، لتکونن من المرجومین، تو ہم ضرور آپ کو سنسار کر دیں گے، ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں۔ آپ تو بالکل ہمارے سر پہ کھڑے ہو گئے اور ہمارے سارے سسٹم کے خلاف کھڑے ہو گئے، ہمارے عقائد و نظریات کے خلاف کھڑے ہو گئے، ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں۔ اس پر ظاہر ہے کہ نوح علیہ السلام نے پھر اپنے رب ہی کی طرف دیکھنا تھا، لہذا رب ہی کو پکارا ہے۔ قال رب ان قومی کذبون، کہنے لگے نوح علیہ السلام، اے پروردگار عالم، میری قوم نے مجھ کو جھٹلا دیا ہے، اس نے تیرا میسج قبول نہیں کیا، الٹا مجھے جھوٹا کہا ہے۔ ظاہر ہے کہ کسی کو اگر آپ جھٹلا دیں تو ایک تو یہ کہ آپ نے انکار کر دیا اس دعوت کا کہ جو اس نے پیش کی، دوسرا آپ نے اس کی انسلٹ بھی کی ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی کہ آپ کسی کو جھوٹا کہہ دیں، منہ پہ ہی کہہ دیں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اگر وہ بندہ سچا بھی ہو اور حساس بھی ہو تو اس کے لیے یہ معاملہ آسان تو نہیں ہوتا اسے برداشت کر جانا۔
تو یہ گوئے اس کے اندر ایک حسرت اور ایک درد بھی ہے کہ میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا، میری ساری شرافت کے باوجود، میرے سارے اخلاص کے باوجود، میرا اللہ کا پیغمبر ہونے کے باوجود میری قوم نے جو ہے وہ مجھے جھٹلا دیا ہے۔ فافتح بینی و بینہم فتحا، تو پس ہے اللہ اب تو میرے اور ان کے مابین فیصلہ فرما دے، واضح فیصلہ کر دے۔ ظاہر ہے کہ یہ بات ان کی زبان پر 9.5 صدیوں کے بعد آئی ہے۔ مدارج النبوہ کے اندر ان کی عمر 1010 برس بتائی گئی ہے کہ 40 برس کے اندر جناب نوح علیہ السلام پر نبوت ظاہر ہوئی، 9.5 صدیاں آپ نے تبلیغ کی، اور 20 برس طوفان نوح کے بعد بھی آپ زندہ رہے ہیں۔ تو اب انہوں نے بہرحال کہا ہے کہ گویا اب میرے مابین فیصلہ فرما دے، وَنَجِّنِي وَمَن مَّعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مجھے بھی بچا لے اور جو میرے ساتھ ایمان لانے والے ہیں ان کو بھی بچا دے۔ فَأَنجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ، اب اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اس نبی کی دعا کو، جس سے ساری زندگی اپنی وفاداری اللہ تعالیٰ پر ظاہر کی ہے، اس کو قبول فرمایا، فرمایا ہم نے نجات دے دی اسے بھی اور جو کوئی بھی اس کے ساتھ تھے، اللہ نے ان سب کو بچا لیا۔ یہ بھی معروف بات ہے کہ نوح علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ آپ ایک کشتی کو بنائیے، اور خود اللہ تعالیٰ نے انسٹرکشن جو ہیں وہ دی ہیں کس طرح سے کشتی کو بنائیے۔ لہذا جب وہ کشتی تیار ہو گئی تو جناب نوح علیہ السلام جو ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس میں بیٹھے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے زمین سے بھی پانی نکلا ہے، آسمان سے بھی برسا ہے، اور اتنا بڑا طوفان آیا، اتنا بڑا طوفان آیا کہ معلوم ساری کی ساری انسانیت اس کے اندر بہہ گئی، کوئی ذی نفس نہیں بچا سوائے اس کے کہ جو نوح علیہ السلام کی کشتی کے اندر سوار تھا، باقی پوری کی پوری انسانیت جو ہے وہ ہلاک کر دی گئی۔ دنیا کی جو تاریخ ہیں ان تمام تواریخ کے اندر تمام اقوام کے تاریخ میں ایک بہت بڑے سیلاب کا پتہ چلتا ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہی سیلاب ہے جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا۔ وقت کے رسول کے انکار کرنے کی یہ سزا تھی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سنائی ہے اس قوم کو کہ جو اللہ کے پیغمبر کی بات کا انکار کرنے والی تھی۔ فی الفلک المشحون، تو ہم نے بچا لیا ان کو بھی اور جو ان کے ساتھ تھے بری ہوئی کشتی میں۔ ثم اغرقنا بعد الباقین، پھر ہم نے غرق کر دیا بعد میں باقی لوگوں کو۔ ان فی ذالک لآیہ، اب یہ مشرکین مکہ بار بار نشانی طلب کرتے تھے، تو یہ آئے تو سمجھیے کہ ایک مرکزی آیت ہے سورہ مبارکہ کی 8 مرتبہ آئی ہے۔ تو فرمایا دیکھو ان فی ذالک، اس کے اندر نشانی ہے، تمہارے رب کی قدرتیں ظاہر ہوتی ہیں کہ اس نے کس طرح جب چاہا تو پوری انسانیت کو ہلاک کر دیا اور جن کو بچانا چاہا ان کو بچا لیا۔ یہ اس کی قدرتیں ہیں، کہ اس کی نشانی ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن پھر بھی مصیبت یہ ہے کہ انسان واضح نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی اکثریت انسانوں کی ایسی ہی ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے، بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ ایک تو ہے قانونی ایمان لے آنا، جیسے ہم الحمدللہ قانونی مسلمان ہیں، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ان چیزوں کا اثر اپنے دل پہ لے کے اپنی زندگی کے رخ کو موڑ لینا۔ ظاہر ہے کہ وہ تو اکثر بیشتر لوگوں کو یہ معاملہ نصیب نہیں ہوتا۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، تو نہیں ہے ان میں سے اکثر ایمان لانے والے، اور بے شک نبی یقیناً آپ کا رب بڑا ہی زبردست ہے اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 122 تک پڑھا ہے، یہیں سے انشاءاللہ لذیذ پیر کو دوبارہ پڑھیں گے۔